सामीन आदाब ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਮੁਗਲ ਕੋਲੋਂ ਪਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵਾਰਾ को भागलपुर बिहार ਤੇ PM किसान स्कीम ਦੇ ਤਹਿਤ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਸਨ ਜਾਰੀ। ਸ਼ੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਐਗਰੀਟੈਕ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سن قومی تعلیمی پالیسی کو وکست بھارت دے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے واسطے کلیدی نوعیت دا دیتا قرار۔ اور سکاؤٹ دا عالمی تیاڑا اج ہون خبراں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سوارا کو باگلپور بہار تھی پردھان منتری کسان سمدھی ندھی PM کسان سکیم دے تحت 19ویں قسط جاری کرسن۔ سکیم دے تحت سالانہ اہل کساناں دے حق وچ 6000 روپے دی مالی مدد 3 قسطاں وچ واگزار کیتے جلسی۔ زراعت دے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان سن آکھے جے رقم واگزار کرنا والے تیاڑے کسان سمن سماروہ دے طور تے منائے جلسی۔ انہاں سن آکھے جے ملک پار وچ 9.8 کروڑ کساناں دے بینک کھاتیاں وچ براہ راست 22 کروڑ روپے دی رقم سٹے گئی سی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سن آکھے کہ بھارت کو عالمی معیار تونی کھڑنا واسطے نوی قومی تعلیمی پالیسی وجود وچ آندی گئی۔ نوی دلی وچ آج یونیورسٹی آف دلی دے 101 کنونشن نال خطاب کردے ہوئے انہاں سن آکھے جے ملک پار وچ اس پالیسی دی مؤثر عمل آوری تھی بھارت کو 2047 تونی ایک ترقی یافتہ ملک بنینا وچ مدد مل سی۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی شالیمار سن آج تھی 10ویں ایگری ٹیک میلہ گنگل شروع کی ہویا۔ اس بچ زراعت باغبانی چوکھر اور گرائیں زندگی تھی متعلق 2 سیکٹراں بچ ہوئی سائنسی ترقی دسے گئی۔ اس دے علاوہ کساناں واسطے معیاری بوٹے اور بی بھی موجود رکھے گئے۔ میلے دے پہلے تیاڑے اج کافی تعداد وچ عام لوکاں سن شرکت کیتی۔ میلے دا افتتاح کرن تے بعد اس دے نمائندے سہیل بٹ تے نال گل کردے ہویاں زراعت دے وزیر جاوید احمد ڈار سن اپنے خیالاں دا اظہار کچھ اس طرح کیتا۔ گنگل ایک فیسٹیول کے طور منایا جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھی کہ سردی کی آمد جو ہے ختم ہو رہی ہے اور فارمنگ کا سیزن جو آنے والا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے تیار ہوتے ہیں فارمنگ کے لیے اور اس کو خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہارٹیکلچر ہو ایگریکلچر ہو ہمیں اپنے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اکنامکلی وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں چاہے وہ یونیورسٹی کے ہو چاہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ہو ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس موقع اتر زری یونیورسٹی دے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد سن آکھے جے اے میلہ کساناں کو نوی ٹیکنالوجی تے واقف کرالنا وچ کافی اہمیت دا حامل ہے۔ انہاں سن آکھیا سکواش کشمیر کا آج اس سال کا یہ 10واں ہمارا کسان میلہ ہے جس میں قریب 350 سے زیادہ اسٹال ہیں اور اس میلے میں جو فارمر یا فارمنگ کمیونٹی یا ایگری انڈسٹری والے سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ اویلیبل ہوگا۔ گونگل کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں پلانٹ مٹیریل سے شروع ہو جاتا ہے، ہمیں سیڈز چاہیے، ہمیں فرٹیلائزر چاہیے، ہمیں کیمیکلز کے الٹرنیٹیوز چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجیز چاہیے جن سے ہم کھیتی باڑی کریں گے کیونکہ آج کل کے زمانے میں کھیتی باڑی کو ہم مشینوں سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جتنے بھی ہمارے ایگریپرینیورز ہیں یہاں پہ ہمارے جو چیمپئن فارمرز ہیں، ہمارے جو FPAs ہیں، ہماری جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ آج سکاؤٹ دا عالمی تیاڑا ہے۔ اس تیاڑے نوجواناں بچ جسمانی ذہنی اور روحانی طاقت کو یقینی بنانا بچ سکاؤٹنگ دے رول کو اجاگر کیتے جلدا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن سکاؤٹس اینڈ گائیڈس کو کافی خدمات نظم و ضبط محنت نیز لیڈرشپ دی عظیم مثال قرار دیتا ہے۔ آکاشوانی نیوز نال گل کردے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس دے ڈائریکٹر جنرل راجندر سنگھ تارا سن اس تیاڑے دی اہمیت دے بارے وچ اپنے خیالاں دا اظہار کچھ اس طرح کیتا۔ اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس ایک بہت امپارٹنٹ اہمیت رکھنے والی نان فارمل ایجوکیشن کی آرگنائزیشن ہے۔ ہمارے جو ینگ لڑکے اور لڑکی ہیں ان کی مکمل ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں اپنا رول ادا کرتی ہے۔ یہ کھلے پن میں اسکولوں سے ہٹ کے نان فارمل سسٹم میں ان کو جو کمیاں وہاں رہ جاتی ہیں ایجوکیشن سسٹم میں اس کے ذریعے سپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو موومنٹ ہے تو وہ ان مدوں کو جو اسپرٹ آف ٹالرنس، کامریڈری، نیشن ہوڈ سے پیار کرنا، آپس میں برادری سے پیار کرنا اور ان کے جو ٹرینر ہیں ہم سب کو مل کے ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے لارڈ اینڈ پاول جن کا آج جنم دن بھی ہوتا ہے، جن کی یاد میں فاؤنڈرز ڈے مناتے ہیں، جو انہوں نے لاز بنائے تھے، جو انہوں نے نامس بنائے تھے، جو مدعا اور مقصد تھا، آج ان کا پھر سے لیکھا جوکھا کریں، اینالیسس کریں کہ ہم مدعا اور مقصد کو کہاں تک اچیو کر پائے۔
سماج کو منشیات دی لعنت تے چھٹکارا دیالنا واسطے ملک پار وچ کرنی تا کٹھیاں سرگرم کوششاں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا. جو لوگ ڈرگس کے عادی ہیں انہیں ان سیواؤں کا اپیوگ کرنے کو لے کر شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے ایسے میں ساماجک سنستھاؤں اور کمیونٹی والنٹیئرز کی بھومکا کافی مہتوپورن ہو جاتی. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر بچ بھی نوجوانوں کو اس برائی تھی دور رکھنے واسطے کوششاں جاری ہیں. اس تعلق تھی جدو اساں سن وادی دے ایک سول سوسائٹی کارکن اور مشہور ادیب پروفیسر اسماعیل آشنا نال گل کی تھی تو انہاں سن آخیا ڈرگس کی وبا بہت تیزی کے ساتھ انسانی معاشرے کو اپنے زد میں لے رہی ہے. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اگر ہم آج بھی اس کے خلاف متحد نہ ہوئے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارے پاس کوئی مداوا نہیں ہوگا, جب ہم سب کو یہ نشری ادویات کی وبا برباد کرے گی. والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے بچوں کو یا ایسے نوجوانوں کو ڈی ایڈکشن سینٹرز تک لے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہاں جانے والوں کو شک کی نظروں سے دیکھیں. اس وقت ہمیں ایسے بچوں سے اور نوجوانوں سے دور نہیں رہنا چاہیے. انہیں اس وقت ہماری نزدیکی کی ضرورت ہے. ان سے محبت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے. ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ. ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR اور DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. سرینگر ضلع انتظامیہ اندرا گاندھی نیشنل سینٹرل فار دا آرٹس دی طرف شہر سرینگر بھی مختلف جائیاں اتنے سون میراث کے تحت 5, 26 اور 27 فروری کو سرینگر ہیریٹیج فیسٹیول دا انعقاد کر رہا ہے. فیسٹیول دے دوران کنی صورتیں اور طریقے تھی اس دے تواریخی میراث کو ظاہر کیتے گئے سی. اس ضمن بچ ضلع ترقیاتی کمشنر سرینگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ سن آکاشوانی نیوز سرینگر نال گل کردیا ہوئے آخیا یہ فیسٹیول 25 تاریخ سے سٹارٹ ہو جائے گا اور 27 تاریخ کو اینڈ ہو جائے گا. جو 25 تاریخ کو ہوگا جیسے ایک میگا لیول کا پینٹنگ اور کیلیگرافی اور آرٹسٹ آئیں گے اس میں اپنا کلا کا ڈسپلے کریں گے. یہ جہلم ریور فرنٹ پہ ہوگا. ڈل لیک میں شکارا ریلی رکھی ہوئی ہے جہاں جو کہ آرٹ اینڈ کلچر وہاں کا لائف سٹائل ڈل کا اس کو پورٹری کرے گی. ایک پروگرام رہے گا پولو ویو پہ جس میں کلچرل اٹائر کے ساتھ جو ہمارا کلچر ہے 15 سے 20 گروپس جو بچے ہیں انہوں نے تیاری کی ہے وہ ڈسپلے کریں گے. اور فائنلی ہمارا جو ایک سب سے امپورٹنٹ پروگرام جو اس سارے کلچرل فیسٹیول میں ہے وہ ہمارا کشمیر ہارٹ میں وہ ایک ایگزیبیشن کی طور پہ بنایا گیا ہے جس میں کلچرل ولیج کلچرل ایکٹیویٹیز آرٹ آرٹیزن سب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. کچھ ایڈیشنل کے اکیڈمک سیشنز بھی رکھے ہوئے ہیں پوڈ کاسٹ کے ذریعے جس میں JNK کا اور کشمیر کا آرٹ کلچر ہیریٹیج کو ڈسکشن میں لایا جائے گا اور بہت ساری چیزیں بچوں کو سیکھنے کو ملے گی اس پروگرام میں. موسیقی گائکی تھیٹر فن اور ادب نال تعلق رکھنے والے معتبر شخصیات سن کشمیری موسیقی اور گائکی دے فن کو آپ نے صحیح طریقے وچ نوی نسل تونی پہنچانا دی ضرورت اتے زور دیتا. اس ضمن وچ آکاشوانی نیوز سرینگر نال گل کردے ہوئے وادی نال تعلق رکھنے والے ایک معروف گلوکار اور موسیقار اسد انجم سن آپ نے جذبات دا اظہار کچھ اس طرح کیتا. میں اسد انجم ایک موسیقار گلوکار ہوں. میں کشمیر سے ہوں. میری زبان کشمیری ہے. میرا کلچر کشمیری ہے اور کشمیری کلچر کشمیری موسیقی اس کا کسٹوڈین ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے اسی انداز میں اسی شکل میں آگے تک لے جاؤں اس کی آبیاری کروں جس شکل میں جس انداز میں ہمارے پرکھوں نے یہ بڑی محنت سے ہم تک پہنچایا ہے. یو پی دے پریاگ راج وچ محکم میلہ سونے طریقے نال جاری ہے. ہونا تونی 60 کروڑ تھی زیادہ شردالوؤں سن تریونی سنگم وچ امرت سنان وچ ایسا کیدا. اے میلہ 26 فروری تونی جاری رہے. اسی سلسلے بچ ڈائریکٹر جنرل دوردرشن محترمہ کنچن پرساد سن آکھے جے پریاگ راج بچ جاری محکم میلہ اعتقاد ثقافت اور روحانیت دا مجموع ہے. محکم دے کموانی سٹیشن تی گل کردے ہوئے انہاں سن آکھے جے کموانی لوکاں دے دلاں وچ روحانیت دے جذبے کو پہچانا دا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا. خبراں دا اگلا بلٹن آکاشوانی تی 5:50 تک گوجری زبان وچ نشر کیتے گئے سی. دیو اجازت اللہ بیلی.